کسی نے کہا کہ دراصل کئی غیر مسیحی جو مسیح میں آتے ہیں وہ چونکہ اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے، اس لیے شاید جو ہندوازم سے ہم میں آتے ہیں ان کے مردوں کو دفناتے وقت یہ الفاظ کہے جاتے تھے کہ ہم خاک کو خاک اور راکھ کو راکھ کے حوالے کرتے ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جنازوں کے اوپر یا فوتگیوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کرنے کی اپنی اس عادت کو ترک کر دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ میں نے بہت سے جنازوں کے اوپر اس مسئلے پہ پادریوں کو بحث کرتے دیکھا ہے۔ اکثر وہ اس کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہ جملے کیوں بولے جاتے ہیں کہ ہم خاک کو خاک اور راکھ کو راکھ کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ دراصل کئی غیر مسیحی جو مسیح میں آتے ہیں وہ چونکہ اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے، اس لیے شاید جو ہندوازم سے ہم میں آتے ہیں ان کے مردوں کو دفناتے وقت یہ الفاظ کہے جاتے تھے کہ ہم خاک کو خاک اور راکھ کو راکھ کے حوالے کرتے ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جنازوں کے اوپر یا فوتگیوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کرنے کی اپنی اس عادت کو ترک کر دیں، کیونکہ لوگ آپ سے سیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ ٹائم پاس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جنازہ دفنانے کے لیے جتنا ٹائم لگتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ 2، 3، 4 گھنٹے ہوتے ہیں، کبھی کبھی سارا دن گزر جاتا ہے جنازے کی تیاری میں، اور اس کے بعد ہم قبرستان پہنچتے ہیں اور وہاں جنازہ دفن ہوتا ہے، اور اس سارے وقت کو گزارنے کے لیے لوگ آپ کو ریڈیو کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا بٹن دبا دیا اور آپ بولنا شروع ہو گئے اور لوگ اسے انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ پادریوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ بہت سے جنازوں پہ میں نے دیکھا کہ پادری صاحبان کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کبھی بھی جنازے کے اوپر اگر کوئی شخص سوال پوچھے تو اسے جواب نہ دیں، اسے کہیں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ہم اس کا جواب دیں گے، خداوند کے کلام میں سے جواب دیں گے، خداوند کے کلام کے مطابق جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ میرے گھر پر آئیں۔ کچھ سال پہلے ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں سیالکوٹ کنونشن کے لیے نکل رہا تھا، تو میں نے وہاں پر صرف اس خاندان سے تعزیت کی، اور اس کے بعد میں نے کہا میں نے چونکہ کنونشن پہ پہنچنا اس لیے معذرت، اور میں نکلنے لگا تو مجھے ایک شخص نے پکڑ لیا اور اس نے کہا ایک سوال کا جواب دیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ بڑے معتبر اور معزز شخص لگ رہے ہیں، تو آپ یہاں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں جب میرے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ موقع بھی ایسا نہیں کہ اس میں سوالوں کا جواب دیا جائے۔ آپ میرے گھر پر آئیں، ہم آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کریں گے، چائے کا اہتمام کریں گے، اچھے ماحول میں بیٹھ کر ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ آج 10-15 سال گزرنے کے بعد بھی وہ شخص میرے گھر نہیں آیا۔ کیوں؟ اس کے پاس سوال تھا ہی نہیں، اس کے پاس ٹائم گزارنے کا اور کوئی وسیلہ تھا نہیں۔ وہاں وہ گانے نہیں سن سکتا، وہاں وہ ٹی وی نہیں دیکھ سکتا، وہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ کسی پادری کا بٹن دباتا ہے اور پادری صاحب اس کے سامنے اپنی جو بحث و مباحثے کی عادت ہے اس کو چھیڑ بیٹھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس آیت کی طرف، جس کی ایک تشریح تو کسی نے یہ کی کہ شاید یہ ہندوؤں کے جنازوں کے لیے جو مسیحی ہو جاتے ہیں یہ جملہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی خداوند کے کلام کو غور سے پڑھا ہو تو خداوند کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بتاتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے کلام میں سے پیدائش اس کا 18واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دعائے عام کی جو کتاب ہے، جسے
کیتھولک چرچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جسے بہت سے پریسبیٹیرین چرچز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جسے بالخصوص چرچ آف پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جتنا کچھ بھی لکھا ہوا ہے، جتنی بھی لٹرجی ہے، وہ زیادہ تر لٹرجی جو ہے وہ خداوند کے کلام میں سے لے کے لکھی ہوئی ہے، وہ لوگوں نے نہیں لکھی، وہ لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آپ قدیم لٹرجی کی کتابیں پڑھیں جس کے بیچ میں جو مردوں کو دفنانے کا طریقہ کار ہے، بپتسمہ دینے کا طریقہ کار ہے، پاک عشاء کا طریقہ کار جس میں بیان کیا گیا، جس میں اس کی دعائیں دی گئی ہیں، تو اس کے بیچ میں آپ کو ایک ایک جملے کا ریفرنس جو ہے نیچے فٹ نوٹس میں ملے گا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسی کتاب دیکھی ہے جو میری لائبریری کا حصہ ہے، جس میں ہر ایک بات جو لٹرجی میں لکھی گئی ہے، چاہے وہ کیتھولکس نے لکھی ہے، چاہے وہ چرچ آف پاکستان نے لکھی ہیں، یا چاہے وہ پریسبیٹیرین چرچ نے لکھی ہے، اس کے ریفرنس نیچے دیے گئے ہیں کہ یہ خداوند کے کلام کی کون سی آیت سے بات اخذ کی گئی ہے۔ تو جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو یہ حوالہ دراصل ابراہیم اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ عبرانی میں یہ ایک محاورہ ہے، خاک اور راکھ۔ ابراہیم کو نہ جلایا گیا اور نہ وہ خاک اور راکھ بنا، بلکہ وہ عبرانی کا ایک محاورہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ میں خاک اور راکھ ہوں، یعنی کہ جو حالت خاک کی ہے وہی حالت راکھ کی ہے، اس لیے میں خاک اور راکھ ہوں۔ یعنی کہ یہ ایک ایڈیم ہے، یہ ایک محاورہ ہے عبرانی کا، جس کو وہ یہاں پر اپنے لیے استعمال کر رہا ہے کہ میری حالت جو ہے وہ مٹی کی جیسی ہے، خاک اور راکھ جیسی ہے۔ تو وہ ان دونوں الفاظ کو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ ہم خاک تو کہہ سکتے ہیں، راکھ نہیں کہہ سکتے، دراصل یہ کہنا اس آیت سے ناواقف ہونے کی علامت ہے، اس عبرانی محاورے سے نا آشنا ہونے کی علامت ہے۔ کہ اگر آپ نے یہ عبرانی محاورہ نہیں پڑھا تو آپ ضرور اعتراض کریں گے کہ یہ خاک کیوں کہہ رہے ہیں، یہ راکھ کیوں کہہ رہے ہیں، انہیں خاک کہنا چاہیے، راکھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ ایک کلام مقدس کا حصہ ہے جسے لٹرجی میں ایڈ کیا گیا، اور جسے ہر جنازے کے وقت ہم مٹی پھینکتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم خاک کو خاک اور راکھ کو راکھ کے والے کرتے ہیں۔ یہ نہ ہندوازم سے آنے والوں کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، بلکہ یہ خداوند کے کلام کی آیت ہے جس کو وہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے خدا را ایسی چیزوں کے اوپر انگلی اٹھائیں جو سچ مچ اعتراض ہیں، جو سچ مچ سوال ہے، لیکن ایسی باتوں کے اوپر آپس میں نہ بحثتے رہیں جس میں سے کچھ نکل نہیں سکتا۔ اس لیے خدا را اس آیت کو ان تمام لوگوں کو بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم راکھ نہیں کہہ سکتے، انہیں بتائیں کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے ہوئے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں خاک اور راکھ ہوں، تو ہم جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اسی سینس میں استعمال کرتے ہیں جس میں خدا کا یہ بندہ استعمال کر رہا ہے۔ شکریہ۔